اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر مومنوں کے دل پر کیا اثرات ہونے چاہیے، کیا اس میں طرف آنی چاہیے، کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ مومن کا دل ہے یا کسی کافر کا دل ہے یا ایک سخت کیے جانے والے انسان کا دل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں، یہ چیز آپ اپنے اندر بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھتے ہیں تو یاد ہے کہ جو مومن دل ہوگا نا، اس کا دل پگھلنے لگ جائے گا، اس کے اندر طرب پیدا ہونے لگ جائے گی، اس کے روح کے اندر ایک ارتعاش، ایک زلزلہ، پوری اس کی روح کانپ جائے گی کہ میں اتنا بڑے اللہ، اتنے تخلیق کرنے والے، اتنی نعمتیں تخلیق کرنے والے اللہ کے سامنے یہ غلط کام کر رہا۔ اس کا پورا جسم پہ ایک لرزہ طاری ہو جائے گا، کانپ جائے گا وہ، اور فوراً اس کا دل پگھل جائے گا، آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے، اس کے اندر طرب پیدا ہو جائے گی کہ میں نے اب اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ یقیناً یہی دل مومن کا دل ہوتا ہے۔ رب العزت نے اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور جو حق نازل ہوا ہے اس کے لیے جھک جائیں اور وہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جائے جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر جب لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثریت نافرمان ہے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 16۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بے شک پتھروں میں سے یقیناً کچھ وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بے شک ان میں سے یقیناً وہ بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بے شک ان میں سے ہیں جو یقیناً اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دل کی سختی کو پتھر کی سختی سے بھی زیادہ شدید کیوں قرار دیا؟ یہاں پہ کیوں کہا کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں؟ رب العزت نے فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو یقیناً آپ اسے اللہ تعالیٰ کے خوف سے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتے، اور یہ مثالیں ہیں، ہم انہیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 21۔ پیاری بہنوں، پتھر کی سختی کیا ہے؟ یہاں پہ اس آیت میں بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پہاڑ کے ساتھ مثال دی گئی ہے انسان کی، اور بتایا گیا کہ قرآن اگر پتھر پہ بھی نازل ہوتا ہے نا، پہاڑ پہ بھی نازل ہوتا ہے، پہاڑ بھی تو پتھروں سے ہی بنا ہوتا ہے، تب پہاڑ میں بھی چینجز آ جاتی، لیکن انسان کا دل پتھر سے بھی سخت ہو گیا ہے۔ پتھر کی سختی کیا ہے اور دل کی سختی کیا ہے؟ پیاری بہنوں، پتھر انتہائی سخت ہوتا ہے، انتہائی سخت، لیکن جب اس پہ نرمی آتی ہے، جب اللہ کا خوف آتا ہے تو پھر کیا ہم دیکھتے ہیں؟ اس میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں۔ پتھروں سے ہی تو چشمے نکلتے ہیں، سبحان اللہ، کتنی نرم چیز پانی پتھروں میں سے ہی تو نکلتا ہے، چشمے پھوٹتے ہیں اور پانی نکل آتا ہے، اور بعض پتھر اللہ کے خوف سے لرز جاتے ہیں، ہل جاتے ہیں، لیکن انسان کا دل جب سخت ہوتا ہے، انسان کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو نہیں نکلتے، انسان کے دل سے نیکی کا، خیر کا کوئی جذبہ باہر نہیں نکلتا، مال نہیں نکلتا، نیکی کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ اور پیاری بہنوں، دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے نہیں لرزتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اور اطاعت کا سب سے پہلا کیا حق ہے؟ سب سے پہلا حق ہے نماز، اور نماز میں خشوع خضوع، انسان نماز تو پڑھتا ہے، تھوڑی سی تو اس کو ہدایت آتی ہے کہ چلو میں نماز پڑھ لوں، لیکن نماز میں وہ خشوع خضوع سے نماز نہیں پڑھتا۔ اور پیاری بہنوں، جو نماز خشوع خضوع سے نہیں پڑھی جائے گی، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں،
وہ نماز قیامت کے دن ہمارے منہ پر مار دی جائے گی، یہ لو یہ ہے وہ ٹکرے جو تم ہمارے سامنے پڑھتے تھے، ذہن میں تو تمہاری دنیا جان کے خیالات ہوتے تھے، اور رکوع اور سجدے تم ہمارے سامنے کرتے تھے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ وہ وقت آنے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادتوں میں خشوع خضوع سے اور پورے دل سے عبادت کرنے والا بنائے، ہماری نمازوں کو بہترین بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔